ایک وقت تھا کہ لوگ کتابوں میں، لائبریریوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ جو ہے نا کوشش کرتے تھے، جھک مارتے تھے دوسرے الفاظ میں تاریخ پڑھنے کے لیے، وہ انہیں جستجو ہوتی تھی۔ اب کیا ہو گیا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ایسے واقعات آ جاتے ہیں زندگی میں کہ فوراً اسی وقت دین اینڈ دیئر آپ کو ریفرنس مل جاتا ہے تاریخ کا، اور لوگ بھی خاص طور پہ نئی نسل بھی اپڈیٹ ہو جاتی ہے۔ اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے جس طرح ہتھیار پھینکے، کہتا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی، بالکل نیازی عمران نیازی نے بھی یہی کیا کہ جب اس کی حکومت کا وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مسئلہ ہوا تو اس نے کہا جی کہ میں تو آخری بال تک کھیلنے والا کھلاڑی ہوں، میں نہیں جاؤں گا، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فیل ہوئے گی۔ وہ جنرل فیاض کے کتے فیل ہو گئے، سائیکل کے نہیں کتے فیل ہوتے، اس کے کتے فیل ہو گئے۔ تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو رہی تھی، اور قصوری نے کیا ڈرامہ کیا، آئین توڑا، اور اس نے اسمبلی توڑی اور استعفیٰ دے کے بھاگ گیا۔ وہی جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی یاد تازہ کرتی اور ہتھیار پھینک دیے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ تو پولیس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، فواد چودھری کی دوڑ نہیں یاد ہے؟ وہ پولیس کو دیکھ کے بھاگ گیا، ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں، اور یہ کرنے آتے ہیں وفاق پہ حملہ، فوج پہ حملہ، ٹھیک ہے جی، ہم یہ کر دیں گے، ہم گولیاں کھائیں گے، کفن پیے، وہ سارا ڈرامہ۔ اب موکل کچھ مر گئے ہیں تو موکلوں کی لاشیں تو ملتی نہیں ہیں، اور اس کے اوپر یہ رونا دھونا کر رہے ہیں، اور جس طرح الطاف حسین نہیں رونا دھونا کرتا تھا وہی ڈرامہ بازی کر رہے ہیں۔ ملتان میں 7 کارکن اس کے سامنے بیچارے فوت ہوئے ہیں، ان کا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو وقت آ رہا ہے کہ یہ اپنا آخری کارڈ اب کھیلے گا کہ یہ پاک فوج سے 9 مئی کی بغاوت پہ معافی مانگے گا، اور وہ وقت آ چکا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے آخری کارڈ آخری کارڈ۔ تو پاک فوج نے تو یہی کہا تھا نا کہ تم معافی مانگ لو 9 مئی کی بغاوت پہ تو تمہارا کچھ ہو سکتا ہے۔ ثبوت تو مل گئے سارے، اب اس نے کچھ دنوں بعد، یہ جب بھی جو بھی عرصہ لگے گا، اس نے معافی مانگنی ہے پاک فوج سے، اور پھر کہنا ہے کہ جنرل عاصم مرید تو جمہوری اتنے بڑے وہ جنرل ہیں کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر وہی نکا اور نکے دا ابا ہونے والا یہ چانس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔